السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 105 سورہ آل عمران کی آیات 186 تا 194 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد لتبلغن البتہ ضرور آزمائے جاؤ گے تم فی اموالکم اپنے مالوں میں وانفسکم اور اپنی جانوں میں وَلَتَسْمَعُنَّ اور البتہ ضرور سنو گے تم من الذین ان لوگوں سے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب من قبلکم آپ سے پہلے ومن الذین اور ان لوگوں سے اشرکوا جنہوں نے شرک کیا اذن کثیرا بہت زیادہ اذیت
وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر صبر کرو تم، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو تم، فَإِنَّ ذَلِكَ، پس بے شک یہ، من عزم الامور، ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور جب لیا اللہ تعالی نے، میثاق الذین، وعدہ ان لوگوں سے، اوتوا الکتاب، جو دیے گئے کتاب، لَتُبَيِّنُنَّهُ، البتہ ضرور بیان کرو گے تم اسے، للناس، لوگوں کے سامنے، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور نہ چھپاؤ گے تم اسے، فَنَبَذُوهُ، تو پھینک دیا انہوں نے اسے، وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنی پیٹھوں کے پیچھے، وَاشْتَرَوْا، اور لی بِهِ، اس کے بدلے میں، ثَمَنًا قَلِيلًا، قیمت تھوڑی، فَبِئْسَ، تو کیا ہی برا ہے، ما یشترون، جو خریدتے ہیں وہ۔ لا تحسبن الذین، نہ گمان کریں آپ ان لوگوں کو، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، بما اتوا، اس پر جو دیا انہیں، وَيُحِبُّونَ، اور پسند کرتے ہیں، أَن يُحْمَدُوا، کہ تعریف کیے جائیں وہ، بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اس پر جو نہیں کیا انہوں نے، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ، پس نہ گمان کیجئے آپ انہیں، بِمَفَازَةٍ، کامیاب، من العذاب، عذاب سے، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب علیم، عذاب ہے دردناک، وَلِلَّهِ، اور اللہ کے لیے ہے، ملک السماوات، بادشاہی آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، واللہ، اور اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر ایک چیز پر، قدیر، قادر ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے اختلاف میں، لآیات، البتہ نشانیاں ہیں، لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے، الذین، وہ لوگ، یذکرون اللہ، جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاماً، کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں پر، ویتفکرون، اور فکر کرتے ہیں، فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، اور زمین کی تخلیق میں، ربنا، اے ہمارے رب، ما خلقت، نہیں پیدا کیا تو نے، ھذا، اسے، باطلا، بے فائدہ، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا، تو بچا ہمیں، عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔
ربنا اے ہمارے رب، انکا بے شک تو نے، من تدخل النار جسے داخل کیا آگ میں، فقد اخزیتا تو بلا شبہ رسوا کیا تو نے اسے، وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے، من انصار کوئی مددگار۔ ربنا اے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نے، سمعنا سنا، منادین اعلان کرنے والے کو، ینادی جو اعلان کرتا تھا، للایمان ایمان کے لیے، ان آمنو کہ ایمان لاؤ، بربکم اپنے رب پر، فآمنا تو ایمان لے آئے ہم۔ ربنا اے ہمارے رب، فاغفر لنا تو بخش دیجئے ہمارے لیے، ذنوبنا ہمارے گناہ، وکفر اور دور کیجئے، عنا ہم سے، سیئاتنا ہماری برائیاں، وتوفنا اور فوت کیجئے ہمیں، مع الابرار نیک لوگوں کے ساتھ۔ ربنا اے ہمارے رب، وآتنا اور دے ہمیں، ما وعدتنا جو وعدہ دیا تو نے ہمیں، علی رسولک اپنے رسولوں کے ذریعے، ولا تخزنا اور نہ رسوا کرنا ہمیں، یوم القیامت قیامت کے دن، انکا بے شک تو، لا تخلف المیعاد نہیں خلاف کرتا وعدے کے۔ سورہ آل عمران انشاءاللہ اختتام کے قریب ہے۔ پچھلے سبق کے آخر میں ہم نے موت کا تذکرہ پڑھا تھا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ یاد کروایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے اگلے عالم کی طرف روانہ ہوتے ہوئے موت کے راستے سے لازماً گزرنا ہے۔ یعنی یہ ایک اٹل حقیقت ہے، اس پر کسی طرح کا کوئی تبصرہ الگ سے ضرورت ہی نہیں کہ کیوں، کیا، کب۔ کوئی کیوں مر گیا، اسے زندہ رہنا چاہیے تھا، یا جلدی مر گیا، اسے تو ابھی جوان ہونا تھا، یا اتنی دیر لگا دی، ابھی بوڑھا بھی ہو گیا ہے، 100 سے بھی اوپر چلا گیا ہے، تو ابھی بھی جان نہیں نکل رہی، ابھی بھی فرشتہ نہیں آ رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعین شدہ جو مدت ہے، اس پر انسان نے جانا۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک بات مشہور ہے کہ اللہ تیری زندگی دراز کرے یا تیری زندگی میں برکت کرے، اس کا یہ معنی تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی زندگی میں اللہ تجھ سے زیادہ کام لے لے، تھوڑا وقت تجھے میسر ہو، اس میں تو بہت سے کام کر لے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی زندگی کی ایک گھڑی کسی کے دعا کرنے یا بد دعا دینے سے کم ہو جائے، یا کسی کی بہت نیک دعا سے ایک گھڑی بڑھ جائے، ایسا ممکن نہیں۔ تو اللہ نے یہ یاد کروا کے ہمیں یہ بھی بتایا کہ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو کچھ جس طرح کا کام تم دنیا میں کر رہے ہو، اس کے مطابق تمہیں
قیامت کے دن بدلہ ملے. ہر بندہ اپنے کیے ہوئے عمل کے مطابق قیامت کے دن اللہ سے بدلہ لے. پھر فمن زحزح عن النار، قیامت کے دن میں آیا اللہ کے سامنے اپنے اعمال کھول کے دیکھے، اللہ نے اعمال کا وزن کیا، جو ملا اس کے نتیجے میں فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب. جس کو آگ سے اللہ نے بچا لیا، جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی جو ہے یہ دھوکے کا سامان. اس کے بعد آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو آزمائش کی یہ کیفیت بتائی کہ ہر حالت میں آپ کا امتحان ہو. آپ کے ساتھ بیٹھنے والے، آپ سے دور رہنے والے، آپ سے تعاون کرنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والے، ہر کیفیت میں آپ کا امتحان ہو. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہیں دیے ہوئے مال سے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری جانوں کی کیفیات سے تمہارا امتحان ہوگا. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم سے پہلے جن لوگوں کو کتابیں دی گئی ہیں، یہود اور نصارہ، ان سے، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، یہ جو موجودہ آپ کے ساتھ رہنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں جو مشرکین ہیں، ان سب سے آپ کو اذیت بھری بہت سی آوازیں سننے کو ملیں، بہت سی مشکلات ان کے ذریعے آپ تک پہنچیں گی. لیکن اگر وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم اپنے اعمال پر، اپنی کیفیات پر، اپنی سیدھی راہوں پر قائم رہے اور گناہوں سے پرہیز کے عمل میں شامل رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے، یہ دلیری کے کام، یہ بڑے کام ہیں. کیا؟ صبر کرنا، گناہوں سے بچنے کے عمل سے اپنے آپ کو عادی بنائے رکھنا. مال میں بھی آزمائش، جان میں بھی آزمائش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 کیفیات کے آنے سے پہلے 5 حاصل شدہ کیفیات کو غنیمت جانا. ملے ہوئے مال کو غربت آنے سے پہلے غنیمت جانا، حاصل شدہ صحت کو بیمار ہونے سے پہلے غنیمت جانا، حاصل شدہ زندگی کو موت کے آنے سے پہلے غنیمت جانا، حاصل شدہ فراغت کو مصروفیت کے آنے سے پہلے غنیمت جانا، اور اس حاصل شدہ جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو یہ بہت ہمت کے کاموں میں سے. پھر اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم سورۃ البقرہ سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل سے بہت عہد لیا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں ایک خاص وعدے کا تذکرہ ہے، توجہ. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب یہودیوں اور عیسائیوں سے یہ عہد لیا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ،
کہ آپ کی کتابوں میں تورات اور انجیل میں اللہ کے نبی آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جو ذکر ہے، قرآن کے آنے کا جو تذکرہ ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ تمام لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، آپ اس کو چھپاؤ گے۔ یعنی ایک تو تورات اور انجیل میں یہ تذکرہ تھا، دوسرا تورات اور انجیل جن لوگوں کی طرف آئی تھی ان پر یہ پابندی تھی کہ وہ اپنے سارے جن کے سامنے یہ کتاب پڑھی کھولی جاتی ہے ذکر کریں گے کہ قیامت کے سے پہلے آخری نبی آئیں گے، آخری جو ہے وہ کتاب آئے گی، ان کا ذکر کرنا ان پر لازم تھا۔ تو اللہ کہتے ہیں فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہیں تفویض کیا ہوا، ان کے سپرد کیا ہوا یہ کام انہوں نے عمل میں نہیں لایا، اس کو پس پشت ڈال دیا، اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ یہ پس پشت کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہم عام طور پر قرآن کے ساتھ محبت میں یہ کہتے ہیں کہ اس کی کانڈ نہ لگ جائے، اس کو پیٹھ کے پیچھے نہ رکھیں۔ جس طرح باقی کاموں کے بارے میں ہم کوئی شکایت کرنی ہو کہ ہمارا معاملہ پس پشت ڈال دیا ہے، اس کا مطلب یہ تو نہ ہوتا کہ کنڈی پیچھے رکھا ہے، کہ یعنی اس کو ترک کر دیا ہے۔ تو نبذوہ وراء ظہورہم سے مراد کہ اس کو عمل میں نہیں لایا۔ قرآن آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پیچھے اگر قرآن کریم اس کی کوئی تفسیر یا حدیث کی کتاب ہے تو اس پر شرعاً کوئی گناہ نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ادب کے تقاضے یہی ہیں کہ وہ اچھی جگہ پر ہو، اونچی جگہ پر ہو، لیکن اگر کہیں ایسا معاملہ ہے کہ آپ یہاں کھڑے ہیں، یہاں قرآن ہے تو آپ ادھر مڑ کے کھڑے ہیں تو پیٹھ کے پیچھے، تو اس میں شرعاً کوئی گناہ نہیں۔ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، انہوں نے اس اللہ کے حکم کی کیفیات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے رکھ کے وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور لوگوں کو نہ بتا کے ان سے بہت سے مفادات لیتے رہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کیا ہی بری یہ تجارت ہے جو کرتے رہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا، آپ ان لوگوں کے بارے میں یہ گمان، ان کے بارے میں یہ خیال نہ کریں کہ جو اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال پر بہت خوش ہیں کہ وہ حقیقی خوش ہیں۔ کسی کے پاس مال ہے، وہ بڑا خوش ہے، تو اگر اس کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں، اس کو خوش نہ سمجھے۔ جو مال پر خوش ہے، مکان پر خوش ہے، گاڑی پر خوش ہے، زمین پر خوش ہے، بینک بیلنس پر خوش ہے، اللہ اس پر خوش نہیں، آپ اس کو خوش نہ سمجھیں۔ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، ایک تو ان کے پاس مال ہے، بما آتاؤ، اس پر وہ بڑے اپنے آپ کو خوش سمجھتے ہیں۔ دوسرا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، وہ بہت پسند کرتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے، بما لم يفعلوا، اس حوالے سے جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں، جو کام انہوں نے کیا نہیں وہ ان کے ساتھ جوڑ کے ان کی بڑی تعریف کی جائے، ان کو بڑا کہا جائے۔ جو احترام کے لائق ہے اس کا احترام کیا نہ جا رہا ہو، جو نہیں یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیا ہی نہیں وہ ان کے کھاتے میں لکھا جائے، درج کیا جائے، ان کی تعریف کی جائے۔ یہ ان کی ترجیحات ہیں۔ اللہ نے فرمایا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب، آپ ان کو عذاب سے بچے ہوئے کامیاب لوگ نہ سمجھیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس کے مقابلے میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت، ساری بادشاہی اللہ کے پاس ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر۔ ان فی خلق السماوات، اگلے جملے بڑے پڑھنے والے، پہلے لفظ پڑھ دوں کہ اللہ نے تعریف کی ہے عقل والا کون۔ آج ہی میں نے اور آپ نے اپنے اوپر غور کر کے جانا ہے کہ ہم عقل والے ہیں یا احمق ہیں، عقل والے ہیں یا بے عقل ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
آسمانوں کی تخلیق اور زمین کی تخلیق اور دن اور رات میں جو فرق ہے، اس میں نقطے ہیں، نشانیاں ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ الباب جمع ہے لب کی، وزڈم۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں دن اور رات کے جو فرق ہیں، اس میں اہل عقل کے لیے بڑے نقطے ہیں۔ آگے اللہ نے اہل عقل کی تعریفات بیان کی ہے کہ کون کون بندہ عقل والا ہے۔ اب چیک کرتے جانا، تھرمامیٹر اپنے ساتھ لگا کر۔ لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ عقل والے کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی۔ نماز پڑھ رہے ہیں کھڑے بھی، کمر کام نہیں کر رہی، بیٹھے ہوئے بھی نہیں کام کر رہا جسم، علی جنوبہم، لیٹ کے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، اور اظہار کیسے کرتے ہیں؟ عقل کی پہلی نشانی یذکرون اللہ قیاما، کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وقعودا، بیٹھے، وعلی جنوبہم، اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے، پھر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز کو دیکھ کے غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں اللہ کی تخلیق میں۔ پھر اظہار کس طرح کرتے ہیں؟ پہلا اظہار ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس میں سے کوئی چیز بھی بے فائدہ نہیں بنائی، ان میں سے اللہ تو نے کوئی چیز بھی باطل نہیں بنائی۔ سبحانک، اللہ تو بڑا پاک ہے۔ اللہ کی تعریف کر کے ساتھ ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس سے آگے کی دعائیں ہم سب نے یاد کرنی، توجہ میری طرف۔ سبحانک، اللہ تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ تو ہمیں آگ سے بچانا۔ اور دعا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جسے تو نے جہنم میں ڈال دیا اسے رسوا کر۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اللہ جس کو تو نے جہنم میں ڈال دیا اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، انسان عقل والے لوگوں کی بات ہو رہی ہے، اعتراف کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے مانگ رہے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اللہ ہم نے اعلان سن لیا۔ قاری صاحب قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، اللہ ہم نے قرآن سن لیا، جمعے کے خطبے میں ہم نے قرآن سن لیا، کسی درس میں قرآن سن لیا، دین کی دعوت اللہ تیری سن لی، اس اعلان کرنے والے کا اعلان ہم نے سن لیا۔ ینادی للایمان، جو ایمان کی طرف ہمیں بلا رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا ان آمنو، کہ مان جاؤ، ایمان لے آؤ۔ ہم نے کہا فآمنا، اللہ ہم مان گئے، اللہ ہم نے تیری دعوت قبول کر لی ہے، تیرا حکم ہم نے مان لیا ہے، اللہ ہمارے اس ماننے کے عمل کو قبول کر۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ وکفر عنا سیئاتنا، اللہ ہماری غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہٹا دے، دور کر دے، آئندہ ہم ان غلطیوں کی طرف نہ جائیں، آئندہ ہم سے یہ غلطیاں نہ سرزد ہوں۔ وتوفنا مع الابرار، اللہ ہماری موت نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ مارنا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نیک لوگوں کے ساتھ موت کیسے ہو سکتی ہے؟ کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا ہو تو، نیکوں کے ساتھ رہ رہا ہو تو نیک لوگوں کے ساتھ موت ہوتی۔ یہ جو زلزلہ آیا تھا نا، آپ کو یاد ہے کتنے لوگ ہم نے دیکھا، کوئی سجدے میں فوت ہوا۔ صبح 9 بجے زلزلہ آیا تھا، اس وقت کوئی مسجد میں کیوں تھا؟
یہ جس کو اللہ نے اپنے گھر میں بلا کے رکھا تھا، جو اللہ کے گھر میں تھا، اس کو اللہ نے اپنے گھر میں نیک لوگوں کے ساتھ بٹھا دیا۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی طرف چل جاتے ہیں، روزے میں ہوتے ہیں، کوئی جمعہ پڑھا رہا ہوتا ہے، کچھ طرح۔ تو جب انسان اللہ سے مانگتا ہے توفنا مع الابرار، تو اسے ابرار کے ساتھ رہ کے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ مارنا۔ پھر اگلی دعا، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ اپنے رسولوں کے ذریعے اللہ تو نے جو ہم تک وعدے بھیجے ہیں کہ ہم آپ کو یہ دیں گے، یہ دیں گے، یہ دیں گے، اللہ وہ سارے وعدے ہمارے ساتھ پورے کرنے ہیں۔ ولا تخزنا یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہیں کرنا، ہمیں ذلیل نہیں کرنا۔ انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ سے توفیق مانگے کہ انشاءاللہ اگلے ہفتے تک ہم نے روزانہ بار بار دہرا کے یہ دعائیں یاد کرنی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔